السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے ہر انسان کے کام کو اور ہر انسان جو کچھ کرتا ہے اس پہ اس کو آگاہی دینے کے بارے میں صاف اور واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے نفس پر، اپنی جان پر بہت اچھی طریقے سے آگاہ ہے اور وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ وہ کرتا رہا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، صاف بات ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس میں جہاں اچھے کام ہوتے ہیں وہیں پر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے، وہ برے ہوتے ہیں، وہ خراب ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ القی معاذیرا، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتا ہے، کوئی نہ کوئی بات بناتا ہے تاکہ اس کی غلطی نظر نہ آئے، بلکہ اس کی غلطی بھی سامنے والے کو، دیکھنے والے کو، سننے والے کو اور جاننے والے کو ایک بالکل صحیح کام کے طور پر نظر آئے۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں اگرچہ کہ قیامت سے متعلقہ معاملات کا ذکر ہے، لیکن اسی آیہ مبارکہ کا دوسرا مصداق خود انسان کی اپنی اس دنیا کی زندگی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسانوں کی ایک عادت ہے کہ زیادہ تر لوگ جب ان سے غلطی ہو جائے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے، وہ اس کے لیے عذر کو تلاش کرتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ان کے ہاتھ آ جائے، اور اس کے لیے ان کو شریعت کو پامال کرنا پڑ جائے، اس کے لیے ان کو جھوٹ بولنا پڑ جائے، اور اس کے لیے وہ کوئی غلط کام کرنے لگ جائیں۔ انہیں اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پرواہ صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ اپنا حساب و کتاب دوسروں کی نظر میں صاف رکھا جائے۔ قرآن کریم نے تصور یہ دیا کہ اگر ہم کوئی غلطی کر بیٹھے، ہماری زبان سے کوئی غلط لفظ اور جملہ ادا ہو گیا، ہم نے کوئی کام ایسا کر دیا جس سے کسی کو تکلیف ہونے کا کبھی امکان ہے، یا کسی کو کوئی دوسری اذیت پہنچنے کا احتمال ہے، اور کسی نے آ کر کے ہم سے گلہ کر دیا، تو ہم اس کے گلے کو قبول کر کے اس سے معذرت کر لیں، ہم اعتراف کر لیں کہ ہم نے غلطی کی تھی، اور ہم جب اعتراف کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے انسان کو یہ توفیق ارزاں ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، کیونکہ جب تک غلطی کو غلطی نہ سمجھا جائے تو اصلاح کی کوئی صورت ہو نہیں سکتی۔ اگر بیمار اپنی بیماری کو نہ جانتا ہو
تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی دوا کو کھانے کا کوئی امکان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو جس طرح انسان بیماری کا اعتراف کر لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، غلطی کے اعتراف کے بعد اس کو اس بات کی اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی روش پر، اصلاح کی ڈگر پر گامزن ہو جائے۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات، جب رات کا بڑا حصہ گزر چکا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہمارے گھر پر۔ آپ کا گھر، اس سے مراد آپ کا اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر۔ آپ کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پچھواڑے میں تھا، اور اس کی ایک دیوار مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت تشریف لائے جب تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور آ کر کے آپ نے دروازے پہ دستک دی، کہا، میں نے دروازہ کھولا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا، الا تصلون، الا تصلون، تم اس وقت نماز نہیں پڑھتے؟ یعنی اس وقت تہجد کی نماز تم نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بل انفسنا عند اللہ، او کما قال، کہ ہماری جو روحیں ہیں وہ اللہ کے پاس ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس وقت کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ فوراً پلٹ گئے اور اپنے دائیں دست مبارک کو اپنی ران مبارک پر مارتے ہوئے آپ نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کو پڑھا کہ انسان سب سے زیادہ جلدی کرنے والا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بہت زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت جواب نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے رک جانا چاہیے تھا، خاموش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سوال کو سنا، فوراً جواب دے ڈالا، اور اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہایت ناگواری کا اظہار فرمایا۔ آپ پلٹ کر کے اپنے کاشانہ اقدس میں واپس تشریف لے گئے۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر چھوٹی تو نہ تھی، شادی کے بعد کی عمر کی بات۔ محدثین نے لکھا کہ گھر میں اگر کوئی بڑا ہے تو اس حدیث کو اور اس کی تعلیم کو سامنے رکھ کر کے اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ پوری زندگی اپنی اولاد کو شادی کے بعد بھی نماز کی نصیحت کرتا رہے، کوئی مانتا ہے یا نہ مانے، کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا کہ وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارے ذمے پہنچا دینا ہے، ہمیں نہ کسی کو کان سے پکڑنا ہے، نہ کسی کو ہاتھ سے پکڑنا ہے، نہ کسی کو گھسیٹنا ہے اور نہ کسی کو مارنا ہے، لیکن ہم مکلف ضرور اس بات کے ہیں کہ مرتے دم تک اگر کوئی خیر اور اچھائی کی بات ہو تو اس کو اپنی اولاد تک پہنچائیں، اور بالخصوص
نماز کے معاملے میں کوئی رعایت نہ برتی جائے، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، 7 سال کی عمر سے اوپر ہو چکا تو اب اس کو اس طرف راغب بھی کیا جائے، تنبیہ بھی کی جائے، ترغیب بھی دی جائے، ترہیب کے ذریعے سے بھی اس کو لایا جائے کہ نماز ہی پوری دین کی اساس و بنیاد ہے۔ اور مولانا محمد علی جوہر نے اپنی پوری زندگی کی سیاسی اور مذہبی جد و جہد کے اختتام پہ کہا تھا کہ میں نے پورے اسلام کا جو عرق سمجھا ہے، اس کا جو نچوڑ سمجھا ہے، وہ 2 عبادتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہر شخص نماز کو ادا کر لے، اور دوسرا یہ کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کر لے۔ ایک طرف اس کی اپنی روحانی طور پر اللہ تعالیٰ بالادگی کا سامان نماز کی ادائیگی کی صورت میں کر ڈالے گا، اور دوسری طرف اس کے مال کے زکوٰۃ کی ادائیگی کی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ معاشرے کے جتنے ضرورت مند ہوں گے ان کی کفالت کا ذریعہ اور اسباب مہیا فرما دے گا۔ تو اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ بڑی عمر میں بھی بچہ پہنچ جاتا ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے، تو تب بھی نماز کے وقت ان کو اس بات کی تنبیہ کی جائے، دعوت دی جائے کہ وہ آئیں اور نماز پڑھیں۔ وہ نہیں کرتے تو آپ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اب مکلف، اور پکڑ پھر ان کی ہونے کی آپ کی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات جو محدثین نے لکھی، اور بالخصوص جو نوجوان حضرات ہیں ان کے لیے، کہ اگر کوئی عمر اور مقام و مرتبے میں بڑی شخصیت ہے اور آپ کو کسی بات پر تنبیہ کرتے ہوئے ٹوک دے، روک دے، آپ کو منع کر دے، تو اس کے منع کیے ہوئے کا اول تو برا نہ منایا جائے، اور دوسری بات کہ فوراً اپنی صفائی پیش نہ کی جائے، رک جائے، اس کی پوری بات کو سن لیا جائے۔ اور زندگی میں ہمیشہ ایک جملہ، ایک اصول کے طور پر یاد رکھا جائے کہ شاید میں ہی غلط ہوں۔ جب ہم اس بات کا اعتراف کر لیں کہ میں غلطی کرتا ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، اور شاید میں غلط ہوں، تو یقیناً انسان کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور دین کے معاملات یا دنیا کے معاملات، کسی دوسری نوعیت کا کوئی مسئلہ یا کوئی دوسرے ایسے حالات جہاں ہماری کوئی رہنمائی کر سکتا ہے اور وہاں وہ رہنمائی کرنے والا ہو، اور ہم آگے سے اکڑ کر کے سر کو ہلا دیں اور کہہ دیں کہ جناب ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تکبر کی ایک صورت ہے۔ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ ہمارا مبلغ علم ہر معاملے میں کم ہے، ہمارا تجربہ وہ کم ہے، اور فوراً جو نوجوان ہر بات پہ آگے سے جواب دینے کی ریت اور روایت بڑھ گئی ہے، یہ نہایت غلط قسم کی بات ہے۔ اگر اس کو اس بات کا شرح صدر کے ساتھ یقین ہو کہ وہ صحیح ہے تو وہ تب بھی خاموش ہو جائے اور اپنا مدعا اور قضیہ کسی دوسری مجلس میں اس بزرگ کے سامنے پیش کر دے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا، بات یہ تھی، لیکن اس کی حقیقت دراصل یہ ہے، وہ ایسا نہیں تھا جس طرح آپ نے سمجھا، اور اپنے آپ کو ایک بڑے کے مقابلے میں محدثین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بڑا ہے تو اس بڑے ہونے کے ناطے سے اس کی بات کو مانا جائے کہ اس نے زندگی کی بہاریں مجھ سے زیادہ دیکھی ہیں، اس نے زندگی کے تجربات مجھ سے زیادہ حاصل کیے ہیں، اسے زندگی میں مسائل کا سامنا اور اس کے حل کی صورت مجھ سے زیادہ درپیش رہی ہے، اس لیے میں اس کو نہ سکھاؤں بلکہ اس کے سیکھے ہوئے سے خود سیکھنے کی کوشش کروں۔ تو اس سے ایک بندہ دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی سیکھتا ہے، اور یہ نہ سیکھنے اور نہ جاننے اور نہ ماننے کے رجحان کی وجہ سے انسان کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ دین کے اس دائرے سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر مظہری، آپ فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں میں گفتگو ہو رہی تھی، اور
گفتگو ہوتے ہوتے اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ شریعت میں اس بات کی ممانعت ہے. کہا دوسرے نے کہا کہ شریعت کو ایک طرف رکھ دے. قاضی صاحب فرماتے ہیں عالم اسلام کے جلیل القدر مفسر ہیں اور ہمارے آخری زمانوں کے اسلاف مفسرین کے امام ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی نے کفر کیا جس نے یہ کہا کہ شریعت کو ایک طرف رکھ دے, دین کو ایک طرف رکھ دے, قرآن کو ایک طرف رکھ دے اور حدیث کو ایک طرف رکھ دے. تو جب آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات اور اس کے لائے ہوئے دین کو ایک طرف رکھ دیا تو باقی بچا کیا آپ کے پاس؟ فرمایا کہ فقط کفر ھذا الرجل, کہ ایسے آدمی نے اپنے قول کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ شریعت کے ساتھ کفر کا معاملہ اختیار کیا. تو اس لیے اگر سیکھنے کی روایت اور غلطیوں کے اعتراف کی روایت پڑ جائے تو انسان فوراً اپنی اصلاح کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے, ورنہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جانتا بہت کچھ ہے لیکن وہ جانتا کچھ بھی نہیں. ہمارے ہاں طلاق کے موضوع پہ انشاءاللہ ہم کسی تفصیلی طور پر بات کریں گے, اس کی اقسام پر اور اس کی مختلف حیثیتوں پر. لیکن میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے اور کوئی ان کو سمجھائے کہ آپ نہایت غلط کام کر رہے ہیں کہ ساتھ رہ رہے ہیں, آپ کے درمیان تفریق ہو گئی ہے, جدائی ہو گئی ہے, اب آپ کو علیحدہ رہنا چاہیے. وہ شخص غلطی کا اعتراف نہیں کرتا, آگے سے جواب دیتا ہے کہ جناب وہ تو میں نے غصے میں طلاق دی. تو آپ ہی بتائیے کیا کوئی طلاق خوشی سے بھی دیتا ہے؟ کیا کبھی کوئی طلاق اس طرح بھی ہوتی ہے کہ باہم فریقین کے مابین بہت زیادہ انسیت و محبت اور اس کے نتیجے میں طلاق ہو جائے؟ تو طلاق کا تو معاملہ شروع ہوتا ہی نفرت و دشمنی سے ہے, اور اس کے باوجود آپ اپنی غلطی کے اعتراف کے بجائے ساتھ رہتے رہیں, پوری زندگی گزار دیں. ایسی صورت میں مزید بچوں کی ولادت ہو جائے, یہ سب کا سب اللہ کی بارگاہ کے اندر بدکاری کے زمرے میں لکھا جاتا ہے. گناہگار حیثیت سے انسان مرتا ہے اور اس گناہگار حیثیت سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے, دین سے بھی خارج ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے. یہ خطاؤں پر اعتراف کا رویہ ہمارے ہاں کم سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا تھا؟ اتنے جلیل القدر صحابہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا یہ میری امت میں حضرت عیسیٰ کی مثل ہے, یہ تنہا رہیں گے اور تنہا ان کا انتقال ہوگا اور تنہا دفنا دیے جائیں گے. ان کی پوری حیات اسی کے اوپر کاربند رہی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دندان مبارک سے اپنے لب مبارک کو اس طرح کر کے دبایا ہوا تھا جس طرح انسان کسی ہلکے سے غصے کے وقت دبا دیتا ہے. جیسے ہی دیکھا فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہو. فرمایا کہ ابو ذر ایسا نہیں ہے, تمہارا معاملہ نہیں ہے. ایک دوسری مجلس میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو مالدار ہیں وہ تباہ ہو گئے, اور پھر فرمایا کہ ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم. آپ کو شک پڑا کہ شاید وہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, آپ بات کو سن نہیں سکے. آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا تو نہیں کہ آپ نے جس تباہی کے بارے میں ڈرایا ہے اس کا مصداق میں ہوں؟ فرمایا کہ نہیں, یہ میں ان مالداروں کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے اور وہ اس دولت میں جو حقدار ہیں ان کے حق کو ادا کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مال اور تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گا. پھر فرمایا کہ الا من فعل ہاکذا وہاکذا وہاکذا, 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اور اس کے ساتھ اپنی مٹھی کو کھینچ دیا. فرمایا سوائے ان مالداروں کے جو اپنی مٹھیوں کے ذریعے سے, اس زمانے میں سونا چاندی ہوا کرتا تھا, دولت کی وہ شکل تھی, آپ فرماتے کہ جس نے اپنی مٹھی کے ذریعے سے
اس دولت کو اٹھایا اور اس کو لے لے کر کے تقسیم کرتا رہا، اللہ کے راہ میں لٹاتا رہا، ان لوگوں کا استثناء ہے، اور اس کے بغیر جتنے مالدار پیسوں والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کل جب کھڑے ہوں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جب غلطی ہو جائے، اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، تو اس کے اوپر اعتراف ہونا چاہیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے رضی اللہ عنہ، اور فرمایا کہ جس راہ یہ چلتے ہیں شیطان اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ آپ آ کر کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں، اے حذیفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ المنورہ کے منافقوں کے ناموں کی فہرست کا امین بنایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں میرا بھی نام ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا بھی اس کے اندر ذکر ہو؟ اپنے ایمان کے باوجود، اپنے تقوی کے باوجود اور اپنی اس بزرگی کے باوجود ہر وقت اس بات کا دھڑکا کہ مجھ سے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو میری پوری زندگی کی عبادات کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معیت کی برکت کو تباہ و برباد کر دے۔ انسان اعتراف کرے کہ اس سے کچھ غلط ہو گیا، وہ نہیں جانتا، اس کا علم کم ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی 4 باتوں کو اختیار کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس آتے جاتے رہا کریں۔ ویسے کسی کے سامنے اپنے گناہوں کو اور عیوب کو آشکارا کرنا یہ جائز نہیں، کیونکہ جب آپ اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ بنا دیتے ہیں تو پھر فرشتے اور اللہ کی رحمت جو آپ کو بخشنا چاہتی ہے، آپ کے اس گواہی کے اظہار کے نتیجے پر مغفرت اور رحمت کا دروازہ آپ کی بخشش کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر کے اس نیت و ارادے کے ساتھ اس کو مطلع کر دیتے ہیں کہ مجھ میں یہ خامیاں ہیں، تو اللہ کے بندوں کے پاس دعا بھی ہوتی ہے، دوا بھی ہوتی ہے، ان کے پاس وہ وظائف بھی ہوتے ہیں، عبادات کے وہ طریقے بھی ہوتے ہیں جس سے انسان کے باطن اور روح کی جو غلاظتیں ہیں، کثافتیں ہیں، نجاستیں ہیں، ان سے وہ دھل جاتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ کے نیک بندوں کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں تنہائی کے ان لمحات میں یاد کریں جب ان کا اللہ کے ساتھ بڑی قربت کا معاملہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ وہ اللہ کے نزدیک عبادت کی شکل میں، مراقبے کی شکل میں اور ذکر و اذکار کی شکل میں قریب ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ غلطیوں کا اعتراف، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی دوستیوں کو بدلیں اور دوستی اچھے لوگوں سے کریں جن کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا اللہ کی رضا کے واسطے ہے، اور اچھے لوگ ہر زمانے میں مل جایا کرتے ہیں۔ آپ تلاش کریں تو آپ کو اچھے لوگ آپ کے اسی حلقے میں مل جائیں جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اچھے دوست کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اچھے دوست وہ ہیں جو تمہیں کا اچھا کام کرنے میں مدد کرے اور برا کام کرنے پر ٹوک دیں، تمہیں منع کر دیں، وہ تمہارے اچھے دوست ہیں۔ ہارون الرشید حضرت برمکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس رات کے وقت لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے آیا۔ جب حضرت برمکی کو پتہ چلا کہ وقت کا خلیفہ ان کے دروازے پر ہیں تو کہا کہ جا کے منع کر دو، میں بادشاہوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ کہا بادشاہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتا۔ آپ کے خادم نے عرض کی کہ بادشاہ اب بوڑھا بھی ہے، خود چل کر کے آیا ہے، اور جو مہمان چل کر کے آ جائے یہ اس کا حق بن جاتا ہے کہ اس کو ملاقات کا وقت دیا جائے۔ انہوں نے کہا ملاقات کا وقت دیتا ہوں۔ جیسے ہی بادشاہ اندر آنے لگے آپ نے پھونک مار کر کے چراغ کو بجھا دیا۔ خادم نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ بادشاہ کھڑا ہے۔ کہا اس لیے کیا کہ میں کسی ظالم کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ چنانچہ اس اندھیرے میں اس بادشاہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کے
حضرت برمکی کو سلام کیا، آپ نے وعلیکم السلام کہا ہاتھ کو پکڑ کر کے، اور کہا اے ہارون، یہ جتنا ہاتھ تمہارا نرم و نازک ہے، تم کتنے ناز و نام میں پوری زندگی گزارتے رہے ہو، اے کاش کہ ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس نرم و نازک وجود کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے۔ ہارون رشید نے یہ بات سنی، وہ رونے لگ گیا۔ اس زمانے کے بادشاہوں میں بھی خدا ترسی ہوا کرتی تھی، ان کے دل میں بھی اپنی آخرت کا خیال ہوتا تھا۔ کہنے لگا مجھے آپ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے پوچھا ہارون تم سے پہلے اس منصب پر، تمہارے اقتدار کے اس سیٹ کے اوپر کون بیٹھا تھا؟ کہنے لگا والد۔ کہا اس سے پہلے کا میرے دادا، کہا اس سے پہلے کا پردادا۔ وہ گنواتا چلا گیا، یہ بولتے چلے گئے، پوچھتے چلے گئے۔ کہنے لگا آپ حضرت برمکی فرمانے لگے وہ کہاں گئے؟ دادا کہاں گیا؟ کا انتقال ہو، قبر میں۔ والد کا قبر میں۔ کہا ہارون کل تمہیں بھی اسی قبر میں اترنا ہے، اور قبل اس کے کہ تمہارا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں سخت ہو جائے، اپنی اصلاح کر لو۔ دنیا کی بادشاہتیں، یہاں کی دولتیں، یہاں کے منصب اور مناصب، یہاں کے عہدے، یہاں کا کر و فر، یہ اس قبر میں کام نہیں آنا جہاں انسان روبرو اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہو جانا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باوجود اس کے کہ بادشاہ ہوتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نیک بندوں کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آتے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اور تیسری بات کہ حاسدین آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ تو خود اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم پر گامزن کر دے۔ جب آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں تو ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اور یہ حسد کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کو اپنی اوقات کا پتہ چلے، آپ کو اپنے منصب کا اور آپ کو اپنی وقت و اہمیت کا پتہ چلے کہ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں۔ بزرگان دین کئی ایسے گزرے جن کے بارے میں لوگوں نے کتابیں لکھی، گالیاں لکھی، طرح طرح کی باتوں سے نوازا، لیکن کبھی انہوں نے برا نہیں منایا، ان کتابوں کو پڑھا بھی، پڑھوایا بھی اور سنا بھی۔ پوچھا گیا کہ یہ تو ساری کی ساری اس میں گالیاں ہیں، یہ کیا سن رہے ہیں؟ جواب دیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے میری اصلاح ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ راستے سے جا رہے تھے، وقت کے سب سے بڑے بزرگ، جاتے جاتے ایک خاتون نے، بوڑھی عورت تھی، اس نے ان کو مخاطب کر کے کہا او ریاکار، او مکار۔ آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب غصے سے لال پیلے ہونے لگے۔ آپ نے کہا نہیں رہنے دو، اس نے سچ کہا۔ 20 سال میں مجھے اپنی اس پوری زندگی میں واحد یہ عورت ملی ہے جس نے مجھے سچ کہا ہے اور سچ کا آئینہ دکھایا ہے کہ میری یہی اوقات ہے۔ اس پہ انہوں نے برا نہیں منایا۔ آپ سے کوئی حسد کرتا ہے، آپ کے کسی عیب کو بیان کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے آئینے کی مثل ہے کہ اس کی اصلاح کر لی جائے۔ تو اس لیے آج ہم نے قرآن پاک کی سورہ قیامہ کی وہ آیت کا حصہ منتخب کیا تھا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے نفس کے معاملات و حالات کو بہت اچھا اور بہتر سمجھتا ہے، اور اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی برائیوں کے لیے وہ عذر پیش کرتا رہتا ہے، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں کسی جھوٹ کی وقت نہیں ہے، کسی عذر کی وقت نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے اگر ہم میں کوئی کجی، خرابی اور خامی ہے تو ہم اس کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، کہ زندگی میں جو آدمی ہماری اصلاح کرے بظاہر وہ دشمن ہی نظر آتا ہو لیکن حقیقی معنی میں وہی ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔